طرف. تو انسان نا اس توبہ کے عمل سے اپنی زندگی کو ریسٹارٹ، توبہ ریسٹارٹ کا عمل ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے اس بات کا، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ کی شرائط ہیں کہ فی الفور انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اس کے دل میں شرمندگی ندامت ہو، اور وہ آئندہ پکا ارادہ کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. یہ تین کیفیت کے ساتھ توبہ کرے گا انسان تو اس کی توبہ 100% قبول ہے. پھر دوبارہ سے عمل شروع کر دے. تو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے. وہی لاسٹ مجلس میں بچہ بات کر رہا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ بیٹا جتنا مرضی بڑا گناہ کر لو، جتنا مرضی بڑا گناہ کر لو، دعا مانگنا، توبہ کرنا نہ چھوڑنا، توبہ کرنا کبھی نہیں چھوڑنا. کچھ جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، توبہ کرنا نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ دعا مانگنا نہیں چھوڑنا. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو کہ اللہ مجھے معاف کر دیں. کم از کم اتنا تو ہم کہہ سکیں گے نا قیامت والے دن کہ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے تو تھے نا، ہم آپ سے مانگتے تو تھے نا. بے شک ہم نیک نہیں بن سکے لیکن نیک بننے کی خواہش تو تھی نا، توبہ تو کرتے تھے نا. تو اس لیے توبہ یہ یعنی کہ نا اصول بنا لیں، آپ جو مرضی ہو جائے آپ نے توبہ نہیں چھوڑنی. تو ابھی بھی ہم توبہ یعنی توبہ کی پکی نیت کرنے اور الفاظ میں پیچھے دہراتے جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ان کلمات کو پڑھنے کے بعد ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں، ان کو بندی کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے دل کو اپنے نور سے منور فرمائیں گے. پہلا عمل ان میں یہ ہے کہ انسان استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ انسان جو ہے وہ آپ کو شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ایک سے پارہ روزانہ تلاوت کیجیے، ایک نہیں کر سکتے تو آدھا لازمی کیجیے. اور اگر تجوید نہیں درست، قرآن پاک پڑھنے میں کوئی خرابی مطلب مسائل ہیں تو پہلے وہ تجوید یعنی قرآن پاک کا پڑھنا درست کر لیجیے. یہ ہم سب پہ فرض ہے، قرآن کو دیکھ کے پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے ہمارے پر. چوتھا عمل جو ہے وہ ہے وقوف قلبی کرنا. وقوف قلبی کیا؟ ہر گھڑی ہر آن انسان اس بات کا دھیان رکھے کہ اللہ رب العزت ذات کے ساتھ موجود ہے، اس کو دیکھ رہی ہے. جب انسان وقوف قلبی کی پریکٹس کرے گا تو پھر گناہوں سے بچے گا، تنہائی کے گناہوں سے بچے گا. انسان ہمیشہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے، سب کے سامنے گناہ کرنے سے ویسے جھجکتا ہے. شریف النفس انسان جو ہوتا ہے نا سب کے سامنے گناہ نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ جو وقوف قلبی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی پریکٹس کریں تو اس کی پریکٹس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مائیت محسوس ہوگی. جس طرح سے آپ اس وقت یہاں بیٹھے ایک دوسرے کی مائیت کو محسوس کر رہے ہیں، وقوف قلبی کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کی مائیت کو محسوس کریں گے. پانچواں عمل ہے مراقبہ کرنا. وہ کیا کہ انسان دنیا سے ہٹ جائے اور اللہ رب العزت سے لو لگا کے بیٹھ جائے. بس اللہ رب العزت ہیں اور آپ ہیں. آپ یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت و سعی دور ہو رہی ہے، اور دل خوشی کے عالم میں کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. آپ کا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. زبان سے کچھ نہیں بولنا، بڑا آسان کام ہے. زبان سے کچھ بھی نہیں بولنا، آرام سے بیٹھ جانا ہے بس. اور بنیادی چیز مراقبے میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ خیالات سوچتا رہتا ہے ہر ٹائم. تو خیالات مختلف آپ کے دماغ میں آئیں گے، آپ نے ان کو بیٹھ کے سوچنے نہیں بیٹھ جانا. آئیں چلے جائیں آئیں چلے جائیں. چوراہا ہوتا ہے نا تو وہ جو کانسٹیبل ہوتا ہے اشارہ کرتا ہے جاتے جاؤ جاتے جاؤ.
گاڑی ادھر سے آتی ہے ادھر نکل جاتی ہے، رکتی نہیں ہے، رکے گی تو کیا ہوگا؟ ٹریفک جام ہو جائے گی۔ تو آپ نے خیالات کو روکنا نہیں ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے جاتے رہیں، آپ بس اللہ تعالیٰ کے تصور کی طرف کوشش کریں، اس آواز کو سننے کی کوشش کریں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو خیالات آنا بند ہو جائیں گے، پھر آپ کا تصور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس بھی کریں گے آپ۔ تو اس مراقبے سے یہ ذکر ہے، ذکر خفی، تو ذکر سے جو ہے ذات کے ذکر سے محبت بڑھتی ہے، ذات کی محبت بڑھتی ہے، تو اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دلوں کے اندر آنا شروع ہوگی، جب محبت آئے گی تو آپ کے لیے دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی مراقبے کی پریکٹس ہم کر لیں۔